الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ من والہ نے ہم سب کو یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی دی ہے، اور یہ زندگی آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کے طور پر اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے یہ جو انسانی دنیاوی زندگی ہے، اس زندگی کو اللہ نے الگ الگ انداز میں سمجھایا ہے کہ اس زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انداز میں اس کو سمجھایا۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر وتکاثر بینکم فی الاموال والاولاد۔ انسانی زندگی کے جو الگ الگ سٹیجز ہیں، درجہ بدرجہ جو انسانی زندگی پروان چڑھتی ہے، اس انسانی زندگی کے الگ الگ سٹیجز کا، الگ الگ مرحلوں کا اللہ نے قرآن میں اپنے معجزانہ کلام میں معجزانہ انداز سے ذکر کیا ہے کہ انسان بچپن، نوجوانی، پھر جوانی، پھر ادھیڑپن، پھر بڑھاپا، یہ جو انسانی زندگی کے الگ الگ سٹیجز ہیں، ان مرحلوں میں انسان کی زندگی کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کیسے انسانی زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سادے انداز میں، بہت ہی پیارے پیرائے میں اللہ نے فرمایا: ایک انسانی زندگی کا بالکل آغاز ہے بچپن۔ بچپن کے بھی دو مرحلے ہیں، ایک لاشعوری کا بچپن، ایک شعور کا بچپن، ایک ناسمجھی کا بچپن، ایک تھوڑی بہت سمجھداری کا بچپن۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے قرآن میں لفظ استعمال فرمایا: لہو و لعب۔ انسانی بچپن کھیل کود میں گزرتا ہے، جو بالکل لاشعوری کا بچپن ہوتا ہے، ناسمجھی کا،
اس بچپن میں جو انسان کے کھیل ہوتے ہیں، بچوں کے جو کھیل ہوتے ہیں، وہ بس ٹائم پاس کے، وقت گزاری کے، کوئی خاص اس کا فائدہ نہیں. تو اس طرح کے کھیلوں میں انسانی زندگی گزرتی ہے. پھر اسے ایک قدم آگے بڑھتا ہے، شعور آتا ہے، تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے، تو اس کے بعد بچپن پھر بھی کھیل ہی میں گزرتا ہے، لیکن وہ کھیل تھوڑا سا بامقصد ہو جاتا ہے. اب اچھلنا، کودنا، ورزش کرنا، ایسے کھیل جن کھیلوں کی وجہ سے صحت بھی بنتی ہے، پروان بھی چڑھتا ہے، بچے کے پٹھے بھی مضبوط ہوتے ہیں، خون کی گردش بھی بڑھتی ہے، تو ایسے کھیلوں میں اپنے آپ کو لگاتا ہے جن کھیلوں کا فائدہ بھی ہوتا ہے، نفع بھی ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ جل شانہ نے بچپنی زندگی کو، بچپن کی جو زندگی ہے، اس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے 2 لفظوں میں سمجھایا، لہون و لعبن، کہ پہلی زندگی کا ابتدا اور آغاز کا جو کھیل ہے، وہ کھیل تو بس بے مقصد کا کھیل ہے. جی کسی کے ہاتھ میں جھنجھنا پکڑا دیا گیا، بچوں نے جو ہے ریموٹ کے کھیل میں، ریموٹ کے کھلونے میں وقت گزار لیا، جی اسی میں گزر جاتا ہے. پھر ذرا سا شعور آتا ہے تو کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے. یہ بھاگ دوڑ کی وجہ سے صحت بھی بن رہی ہے. پھر اس کے بعد ایک دور آتا ہے نوجوانی کا، جوانی کا، جی کہ نوجوانی اور جوانی میں انسانی زندگی پر، ایک نوجوان پر سب سے زیادہ گہرا اثر، گہری چھاپ کس کی رہتی ہے؟ اس کی سب سے زیادہ فکر، اس کے اندر اپنے سب سے زیادہ کس بات کا جذبہ رہتا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا وزینۃ. نوجوان میں بننے، سنورنے، سنگھرنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. اچھے کپڑے، اچھا لباس، اچھے جوتے، اچھے چپل، جی اچھی سواری، اپنے آپ کو سنوار کے رکھنا چاہتا ہے. نوجوانوں سے پوچھیں کہ جوانی میں سب سے بہترین وقت کہاں گزرتا ہے، تو ہر نوجوان یہی بتائے گا کہ جوانی کا سب سے عمدہ وقت آئینے کے سامنے گزرتا ہے. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو جو وہ سنوارتا ہے، شنگارتا ہے، کبھی بال بنا رہا ہے، کبھی کپڑے سنوار رہا ہے، یہ گویا اس کے وقت کا سب سے دلچسپ اور سب سے بہترین مصرف دکھائی دیتا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا، سنگارنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ زینت، ان کے زندگی کا، جوانی کا وقت زینت میں، سنوارنے سنگارنے میں گزر جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے ذمہ داریاں جب پڑتی ہیں، ذمہ داریوں کے پڑنے کے بعد پھر جی کمپٹیشن شروع ہوتا ہے، دوڑ شروع ہوتی ہے، مسابقہ شروع ہوتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ بنتا ہے. اپنے جیسے دوسروں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اس نے اتنا بنا لیا، اتنا کما لیا، میں پیچھے رہ گیا. جی تو اس کے اندر ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ آتا ہے کہ مجھے بھی کمانا ہے، بنانا ہے، دوڑ میں حصہ لینا ہے، اس کمپٹیشن میں مجھے بھی اپنے آپ کو آگے رکھنا ہے. تو ایک دوڑ شروع ہو جاتی ہے جس کو اللہ جل جلالہ من والہ نے فرمایا تفاخر. اور یہ کمانا صرف زندگی کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنا سٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. جی کہ اپنی ایک عزت، اپنی ناک، اپنا عہدہ، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے جی اچھا، عمدہ اور پھر بڑا آدمی بنائے رکھنا، یہ ایک اندر کی فکر ہوتی ہے. اس اندر کی فکر کی وجہ سے انسان یہ اپنے آپ کو دوڑ میں لگاتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے اور کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کماتا ہے، بناتا ہے. جی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تفاخر بینکم، جی کہ ایک جی مسابقہ ہے، ایک کوشش ہے، اور آدمی کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں ایک ریس ہے جو لگ جاتی ہے، اور پھر اس انسان
اس ریس میں دوڑتا رہتا ہے، دوڑتے دوڑتے تھک جاتا ہے، جوانی کب گزر گئی پتہ نہیں چلتا، ادھیڑ پن کی عمر آ جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھاپا گھیرنے لگتا ہے، تو بڑھاپے میں سب کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے، یا گھر کے بچے ہی اسے فارغ کر کے کسی کونے میں بٹھا دیتے ہیں، تو اب وقت گزاری کے لیے اور کچھ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاثر فی الاموال والاولاد، اب صرف جو ہے شیخیاں بگارنے کا وقت ہوتا ہے، کہ لوگ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں ہم جوانی میں یہ کر لیتے تھے، ہمارے دور میں ایسا ہوتا تھا، ہمارا زمانہ ایسا تھا، ہم ایسے تھے، جی یہی شیخیاں بگار کر، یا پھر اپنے بچوں کے عہدوں کو دکھا کر، اپنے بچوں کی کامیابیوں کو دکھا کر، اپنا ایک نظام بنانے اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے باعزت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ تکاثر فی الاموال والاولاد، آدمی آخر کی عمر میں وہی شیخی بگارنے کی زندگی گزارتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایسے تھے ویسے تھے، ہم نے فلاں کیا تھا اور یہ کیا تھا۔ یہ انسانی زندگی کے الگ الگ سٹیجز میں انسان کے ساتھ جو مرحلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی جو کیفیت ہے اس کو قرآن میں بیان کیا ہے، کہ یہ انسان بچپن میں کھیل کود میں رہتا ہے، جوانی میں سنورنے سنگرنے میں رہتا ہے، ادھیڑ بن کی عمر میں کمپٹیشن میں ایک تگ و دو اور کوشش اور دوڑ میں لگ جاتا ہے، اور اخیر عمر کے حصے میں خاموش بیٹھ کر خالی وقت شیخیاں بگارنے میں گزارتا ہے۔ یہ پوری انسانی زندگی کا ایک منظر نامہ ہے جو اللہ جل شانہ نے پیش فرمایا۔ کسی اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی انسانی زندگی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، انسانی زندگی، دنیاوی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے، سائے کی طرح سے ہے، کہ انسان سائے کو پکڑنا چاہے، اس کے پیچھے دوڑے تو سایہ تو اس کے ہاتھ کو ملتا نہیں، لگتا ہے کہ ساتھ ہی ہے لیکن ہاتھ کو آتا نہیں، تو ایک دھوکہ ہے آنکھوں کو نظر آنے والا، کہ دنیا میں کامیاب ہو گئے ہیں، ہم نے بہت کچھ کر لیا، بہت کچھ کما لیا، بہت کچھ بنا لیا، بہت کچھ جما لیا، یہ انسان کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ ہاتھ کچھ لگتا نہیں، پورے طور سے ہاتھ آتا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے ساتھ مختلف موقعوں پر مشکل ذرا مشقت بھرے کام جب صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کے کرتے تھے، جیسے آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، تو مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت پر ایک بڑا مشقت کا کام تھا، بہت محنت کا کام تھا، کھدائی ہو رہی تھی، ایک طرف مٹی منتقل کی جا رہی تھی، پھر اینٹیں لا کے جمائے جا رہے تھے، سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب مل کر اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ ایسے ہی جب خندق کا موقع آیا، اور خندق کے موقع پر ایک بہت بڑی خندق مدینے کے کنارے پر کھودنا پڑا، کہ مدینے کے 3 طرف پہاڑ ہیں، اور ایک حصہ جو پہاڑوں سے خالی ہے ادھر سے دشمن کا حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے حضرت سلمان فارسی کی رائے پر ایک خندق کھودی تھی، بہت بڑا گڑھا کھودا تھا، وہ بھی بہت مشقت کا کام تھا۔ اس مشقت بھرے کام میں جیسے عام طور سے انسانی عادت ہے کہ انسان مشقت بھرا کام خاموشی سے کرتا ہے تو مشقت دگنی ہو جاتی ہے، یہ ڈبل محنت ہو جاتی ہے، اس لیے عام طور سے مشقت کا کام کرتے ہوئے لوگ کچھ نہ کچھ بولتے ہیں، کوئی نغمہ، کوئی گانا، کوئی اس طرح کی بات ایسا دہراتے رہتے ہیں کہ جس کے دہرانے کی وجہ سے کام تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے، ذہن دوسری طرف جو ہے گھوم جاتا ہے، تو پھر محنت جو جسم پر پڑتی ہے وہ محنت جسم کی محنت محسوس نہیں ہوتی، اس لیے انسان کسی نہ کسی جملے کو دہراتا رہتا ہے۔
مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر اور پھر خندق کی تعمیر، خندق کی کھدائی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ دہراتے، صحابہ سب مل کر ایک ساتھ اس جملے کو دہراتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلا جملہ دہراتے، صحابہ سب مل کر اس جملے کو دہراتے۔ حدیث میں وہ دو جملے منقول ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ارشاد فرماتے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، صحابہ سب مل کے کہتے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فاغفر الانصار والمہاجرہ، تو سارے صحابہ مل کے فرماتے فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ ایک مشقت بھرے کام میں ایک جملہ دہرایا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ بڑا معنی خیز ہے، بڑا طاقتور ہے، بہت بڑی نصیحت ہے اور بہت بڑی عبرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، فرمایا کہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیاوی زندگی زندگی کہلانے کے لائق نہیں ہے، زندگی کہلانے کے لائق تو آخرت کی زندگی ہے کہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی کو کیا زندگی کہیں، اس زندگی کے ساتھ میں موت لگی ہوئی ہے۔ انسان دنیا کی زندگی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے موت لگا دی ہے، پھر دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جوانی کے ساتھ میں بڑھاپا لگا دیا ہے، پھر اس زندگی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے صحت کے ساتھ میں بیماری لگا دی ہے، اور پھر خوشیوں کے ساتھ میں غم لگا دیا ہے۔ یہ چار چیزیں انسانی زندگی دنیاوی زندگی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کر دیا ہے، لگا دیا ہے۔ دنیاوی زندگی ان چار چیزوں سے الگ نہیں ہو سکتی، اور کوئی ان چار چیزوں سے انسانی زندگی کو الگ نہیں کر سکتا۔ موت سے زندگی الگ نہیں ہو سکتی، کل نفس ذائقۃ الموت اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہیں بھی انسان چلا جائے موت سے بچنے کا کوئی سامان نہیں ہے، موت سے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں ہے، موت سے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے، موت سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ نے دنیاوی زندگی کے ساتھ میں موت لگا دی، تو انسان جینا چاہتا ہے لیکن مر جاتا ہے۔ ہر انسان جینا چاہتا ہے اور اس کے دل میں بہت سارے ارمان، بہت ساری تمنائیں، بہت سارے آرزو اس کے دل میں پنپتے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان تو بوڑھا ہوتا ہے، مطلب اس کا جسم بوڑھا ہونے لگتا ہے، لیکن اس کی ارمانیں جوان ہوتی رہتی ہیں، اس کے اندر کی خواہشیں وہ جوان ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس طرح انسان جینے کے ارمان رکھتا ہے لیکن مر جاتا ہے۔ جوان رہنے کی خواہش ہے، ہمیشہ انسان چاہتا ہے جوان رہوں، وہ جوانی کا جذبہ، جوانی کا جوش، جوانی کا ولولہ، جوانی کی طاقت، جوانی کی ہمت، جوانی کا کھیل کود، یہ سب چاہتا ہے ہر انسان کے باقی رہے، لیکن بڑھاپا اسے گھیر لیتا ہے اور بڑھاپا اس کو اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ وہ جوانی ختم ہو جاتی ہے، اب اٹھے تو بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، بیٹھے تو اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے، سماعت کمزور ہو جاتی ہے، پوری طاقتیں انسان کی کمزور پڑ جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے جوانی کے ساتھ بڑھاپا لگا دی، ہم صحت کے ساتھ میں بیماری لگا دی۔ کوئی بہت اچھی عمدہ چیز، بڑا بہترین پکوان بڑا ہی مزیدار بنا ہے، گھر میں بنایا، باہر سے لایا، جی چاہتا ہے کہ 2 نوالے زیادہ کھائیں، عمدہ اچھا بنا ہے، کبھی جی چاہے 2 نوالے زیادہ کھا لے تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے، طبیعت بگڑ جاتی ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے، کہ اللہ نے زندگی میں صحت کے ساتھ میں بیماری لگا دی ہے، اور ایسے ہی خوشیوں کے ساتھ میں غم لگا دیا ہے۔ صبح خوش رہتا ہے تو شام غمگین ہو جاتا ہے، شام کسی بات پہ خوش ہوتا ہے تو صبح کوئی نہ کوئی غم کی خبر آ جاتی ہے،
پیچھے پیچھے دھوپ چھاؤں کی طرح سے غم اور خوشیاں انسان کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، کبھی خوشی کبھی غم انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے جی۔ تو فرمایا یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جہاں موت نہیں ہے، مرنا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جینا ہے، اور پھر وہاں بڑھاپا نہیں ہے جی، ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی ہے، اور پھر وہاں بیماری نہیں ہے جی، وہاں ہمیشہ کی صحت ہے، اور پھر وہاں ہمیشہ کی خوشیاں ہیں، ہمیشہ کی راحتیں ہیں، ہمیشہ کے لیے انسان نعمتوں میں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات امت کو سمجھائی، انسانوں کو بتایا، اور بالکل مختصر جوامع الکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کو کوزے میں بھر دیتے ہیں جی، بہت سارے معنی مطلب، لیکن 2 جملوں میں آ گئی بات کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جی۔ ہم نے دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے جی۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں جی، حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ۔ ان کا بڑا پیارا شعر ہے، پہلے بچپن نے تمہیں برسوں کھلایا جی، بچپن کھیل کا ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں پہلے بچپن نے تمہیں برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تمہیں دیوانہ بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی تمہارا بالکل صفایا جی۔ پہلے بچپن نے تمہیں برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تمہیں دیوانہ بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تمہارا کر دے گی بالکل صفایا۔ تو اس لیے بزرگوں، زندگی دنیاوی زندگی جس کو ہم نے زندگی سمجھ لیا ہے، اور اس زندگی کے پیچھے انسان اپنا سب کچھ لگا رہا ہے، سب کچھ کھپا رہا ہے، یہاں کا عیش، یہاں کی راحت، یہاں کا چین، یہاں کا سکون۔ ہر انسان چاہتا ہے کھانا پینا اچھا ہو جائے، پہننا اوڑھنا اچھا ہو جائے جی، سایہ رہنے کے لیے اچھا ہو جائے۔ جیسے دنیاوی زندگی میں کھانا پینا اچھا ہو جائے، پہننا اوڑھنا اچھا ہو جائے، سایہ اچھا ہو جائے، اس کی فکر ہم میں سے ہر ایک کو ہے۔ یہی فکر ہمیں اس میں بھی کرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی بھوک لگے گی، مرنے کے بعد حشر کے میدان میں جب انسان اٹھے گا تو بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے جی، اسے وہاں کپڑے کی ضرورت پڑے گی۔ پھر حشر کے میدان میں جب پہنچے گا، حشر کے میدان میں، تو وہ حشر کا میدان سوانیزے پر جی سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہو چکی ہوگی، تو ایسی جگہ میں ایک سائے کی ضرورت ہے۔ پھر حشر سے آگے نکل کر جب انسان جنت یا جہنم کا فیصلہ ہو، تو جنت نعمتوں کا گھر ہے، جہنم مصیبتوں کا گھر ہے۔ تو جنت میں جائے گا، کھانا بھی ملے گا عمدہ سے عمدہ، کپڑے بھی ملیں گے پہننے کے لیے عمدہ سے عمدہ، اور رہنے کے لیے سایہ اور گھر بھی اچھے سے اچھا ملے گا۔ تو انسانی فکر صرف دنیا تک نہیں، یہاں کے عیش تک نہیں، یہاں کی راحت تک نہیں، اور پھر یہیں کے ساز و سامان تک نہیں، بلکہ انسان کو جی جیسے ہر انسان کی زبان پر اور ہر ایک کے دل دماغ پر، خاص طور سے جب کوئی بھی باپ اپنے بچوں کو دیکھتا ہے تو بچوں کو دیکھ کر اس کے دماغ میں ایک لفظ جی وہ چمکنے لگتا ہے کہ کیسا میرے بچوں کا مستقبل تابناک ہو جائے، میرے بچوں کا فیوچر برائٹ ہو جائے۔ برائٹ فیوچر کے لیے، تابناک مستقبل کے لیے میں اپنے لیے کوشش کر رہا ہوں، اپنی اولاد کے لیے کوشش کر رہا ہوں، لیکن برائٹ فیوچر کی جو لکیر ہم نے کھینچی ہے وہ موت تک کی لکیر کھینچی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ لکیر تم نے بہت چھوٹی کھینچ لی ہے، یہ لکیر یہاں سے مٹاؤ، اور مٹا کر اس لکیر کو تھوڑا سا آگے آخرت تک کھینچ لو۔ یہ برائٹ فیوچر دنیا کا نہیں، برائٹ فیوچر آخرت کا ہونا چاہیے۔ تابناک مستقبل دنیا کا نہیں، تابناک مستقبل آخرت کا ہونا چاہیے، اور اس آخرت کے تابناک مستقبل کے لیے دنیا کرو، دنیا سے منع نہیں ہے، کھانے پینے سے، پہننے اوڑھنے سے، رہن سہن سے، اچھے گھر سے اللہ نے کبھی منع نہیں کیا، لیکن اس دنیا میں آخرت کی فکر کرو، اور دنیا میں جب آخرت کی فکر کرتے ہو
تو اللہ تعالیٰ آخرت بھی دے دیتے ہیں، دنیا بھی مل جاتی ہے جی، کہ اللہ جل جلالہ من والو آخرت بھی دے دیتے ہیں، دنیا بھی مل جاتی ہے۔ لوگ گائے دودھ کے لیے خریدتے ہیں، گوبر ساتھ ہی آ جاتا ہے، گوبر سے بھی لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ کھجور لیتا ہے تو گٹلی بھی آ جاتی ہے اور گٹلی کا بھی کام ہو جاتا ہے، گٹلی سے بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ تو اس طرح دنیا تو گٹلی کی طرح سے، آخرت کھجور کی طرح سے ہے، دنیا گوبر کی طرح سے ہے اور آخرت دودھ کی طرح سے ہے۔ تو اس کے لیے انسان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ آخرت کا راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ نیکیوں سے شروع ہوتا ہے، اعمال سے شروع ہوتا ہے جی، معاشرت، معاملات، اخلاق سب پر چلتا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا، دنیا داری سے اللہ نے منع نہیں کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، عجیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ہمارے استاذ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کا عجیب انداز سے ترجمہ کیا اور اس کی تشریح کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقات بتا رہے تھے، صدقہ کیا کیا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لقمہ اٹھا کر بیوی کے منہ میں رکھو، یہ بھی صدقہ ہے۔ حضرت نے، ہمارے استاذ نے فرمایا یہ حدیث جب ہم پڑھیں گے تو عام طور سے ذہن میں آئے گا کہ لقمہ اٹھا کر بیوی کے منہ میں رکھو، نوالا اس کو کھلاؤ تو صدقہ ہے۔ تو اس کا ایک منظر جی ہمارے ذہن میں آئے گا کہ بیوی بیمار ہو گئی بیچاری، اس کو بخار ہو گیا، وہ بستر کی ہو گئی، وہ بستر پر پڑی ہوئی ہے اور خود سے کھا نہیں پا رہی ہے، تو ہم برتن میں کھانا لے کے آئے اور ہم نے نوالا اٹھا کر اس کے منہ میں رکھا، تو یہ نوالا منہ میں رکھنا صدقہ ہوگا جی۔ حضرت نے فرمایا یہ تو صدقہ ہوگا ہی، لیکن جی حضور جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ بیماری کی خدمت نہیں فرما رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں میاں بیوی محبت میں، پیار میں جی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی میٹھی چیز یا کوئی عمدہ چیز سامنے رکھی ہوئی ہے اور پیار و محبت میں ایک نوالا شوہر اٹھا کے بیوی کو کھلا رہا ہے اور بیوی اٹھا کے شوہر کو کھلا رہی ہے، تو وہ پیار و محبت میں یہ جو کھلانا پلانا ہو رہا ہے وہاں دماغ کے کسی کونے میں بھی اجر و ثواب کا خیال نہیں آ رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں پیار و محبت کا اظہار ہے بیوی سے، اور وہاں کوئی انسان کے دل دماغ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ اس پر بھی کوئی ثواب ملے گا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم محبت میں اگر اپنی بیوی کو نوالا کھلاؤ، اس کو عیش کھلا دیا، اس کو کوئی مٹھائی کا ٹکڑا کھلا دیا، تو یہ پیار و محبت میں ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ کے پاس ضائع نہیں ہے، اس پر بھی اللہ کے پاس صدقے کا ثواب ملے گا، اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا دونوں کو ملا کر زندگی اتنی آسان کر دی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر عمل میں اجر کما سکتا ہے، ثواب بنا سکتا ہے۔ ایک صاحب نے بہت بڑا گھر بنایا، ایک بزرگ کو دعوت دی دعا کے لیے، بزرگ تشریف لائے، دیکھا بہت بڑا گھر ہے، بڑی بڑی کھڑکیاں رکھی ہیں، تو بزرگ نے ایسے ہی پوچھ لیا آپ نے اتنا عمدہ گھر بنایا ہے، یہ بڑی بڑی کھڑکیاں، اتنی چوڑی، اتنی بڑی کھڑکیاں آپ نے کیوں رکھی ہیں؟ تو صاحب خانہ نے بتایا حضرت ٹھنڈی ہوا گھر میں آئے اس کے لیے میں نے بڑی بڑی کھڑکیاں رکھی ہیں۔ تو وہ بزرگ نے جو جملہ ارشاد فرمایا جی وہ آپ سنیں، عجیب بات ہے۔ بزرگ نے فرمایا ہوا تو بغیر نیت کے آ جائے گی، ہوا کے لیے نیت کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں، آدمی نیت کرے تو ہوا آئے گی، نیت نہیں تو ہوا نہیں آئے گی، ایسی بات تو نہیں ہے، بغیر نیت کے بھی ہوا آ جائے گی۔ آپ نے جو بڑی بڑی کھڑکیاں رکھی اس کے لیے آپ نیت یہ کر لیتے کہ مسجد میں جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہو، میں نے بڑی کھڑکی اس لیے رکھی ہے تاکہ سب سے پہلے میرے گھر میں آواز پہنچے۔ یہ نیت اگر آپ کر لیتے تو اتنی بڑی کھڑکی بنانے میں جو آپ کا خرچ ہوا، جو آپ نے پیسہ لگایا، اس پر بھی اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ اس لیے بزرگوں، دنیاوی زندگی بہت آسان ہے، انسان کو بس اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا ہے،
اپنی سوچ بدلنا ہے کہ مجھے دنیا کے لیے جینا نہیں ہے، مجھے آخرت کے لیے جینا ہے، مجھے اپنے آپ کے لیے جینا نہیں ہے، مجھے اللہ رسول کے لیے جینا ہے، اور ان کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے دنیاوی ضرورتیں بھی پوری کر لینی ہیں، اور دنیا خواہش کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، آخرت خواہش کے پورا کرنے کی، جنت خواہش کے پورا کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنا ذہن، اپنا مائنڈ سیٹ بدلنے کی، آخرت کو زندگی